إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ عورتوں کو طلاق دو تو ان کے عدت کے وقت میں طلاق دو اور عدت کو شمار کرو. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں طلاق کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی. رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہر مسلمان گھرانے کو اس مصیبت سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے. آج بھی اللہ تعالی کی توفیق سے طلاق ہی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ لے کے حاضر ہوا ہوں. مولا کریم صرف اس بات کی توفیق عطا فرمائے جو ان کو پسند ہو اور ٹھیک بات پر عمل کرنا ہم مسلمانوں کے لیے آسان فرمائے. آج کی گفتگو کا طلاق کے حوالے سے پہلا مسئلہ طلاق دینے کا حکم ایک نہیں. حالات اور اشخاص کے اختلاف کی وجہ سے طلاق کے 5 احکامات. طلاق بسا اوقات جائز ہوتی ہے، بعض اوقات مکروہ ناپسندیدہ ہوتی ہے، بعض اوقات پسندیدہ ہوتی ہے، بعض اوقات واجب ہوتی ہے اور بعض اوقات طلاق کا دینا حرام ہوتا ہے. طلاق کے 5 احکامات، ان میں سے پہلا طلاق کا دینا
جائز ہے یہ اس صورت میں ہے کہ عورت اس کا اخلاق درست نہیں، اور اخلاق کے درست ہونے سے مطلب کردار کی بات نہیں، ویسے بول چال میں تلخ ہے، آداب کا خیال نہیں رکھتی، اور طلاق کا اور نکاح کا جو مقصد ہے کہ میاں بیوی میں اطمینان و سکون میسر ہو، وہ اس کی بدخلقی کی وجہ سے پورا نہیں ہو رہا، تو ایسی صورت میں طلاق کا دینا جائز ہے۔ نمبر 2، طلاق ناپسندیدہ ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ عورت میں کوئی خلل، کوئی خرابی نہیں، اپنی ازدواجی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والی ہے، لیکن مرد طلاق دینا چاہتا ہے، شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، لیکن قدغن اور پابندی عائد نہیں کی۔ ناپسندیدہ ہے لیکن ممنوع نہیں۔ اور میں ذاتی بات عرض کرتا جاؤں، جو شخص اس قسم کی طلاق دینے کا ارادہ کرے، وہ اپنی اماں کو یاد کرے کہ اگر اس کی اماں کے ساتھ، کتنے لوگ طلاق دینے والے ہوتے ہیں کہ ان کی مائیں زندہ اور طلاق کے حوالے سے ممکن ہے کہ طلاق ہو جائے، تو ایسا شخص اس اقدام سے پہلے اپنی اماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی خالاؤں پھوپھیوں، اور اگر بیٹیوں والا ہے تو ان کو یاد کرے، اور شاید اللہ بہتر جانے جب یہ سب جو اس کے اپنے ہیں ان کو یاد کرے گا تو معاملہ اس کی طرف سے، بیوی کی طرف سے تو کوئی خرابی تھی نہیں، اسی میں فطور آیا تھا، تو امید ہے کہ اس کے فطور کا اللہ کی توفیق سے علاج ہو جائے گا۔ لیکن پھر کہتا ہوں، ایسی صورت میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے، اس کے طلاق دینے کے حق پر پابندی نہیں۔ ہم شریعت کے تابع ہیں، اپنی مرضی سے بات کہنے کا نہ ہمیں حق ہے اور نہ ہی اللہ توفیق دے۔ تیسری صورت، طلاق کا دینا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اور وہ کب ہے؟ جبکہ آئے دن مرد کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، آدمی کی بدخلقی کی وجہ سے، اس کی طبیعت کے چڑچڑے پن کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں پسندیدہ ہے کہ ماحول کو برباد نہ کرے، اللہ اس کا بھی مالک ہے، دونوں کا مالک ہے۔ اور یہاں ایک بات جو میں سمجھا ہوں، عرض کیے جاتا ہوں، اللہ کرے غلط نہ ہو، اور اگر غلط ہو تو خطبہ جمعہ کے بعد مجھ پہ نوازش کرتے ہوئے مجھے ضرور سمجھاتے جائیں۔ اور وہ بات یہ ہے، عام قاعدہ طلاق پسندیدہ نہیں، اور عام دعا اللہ ہر مسلمان گھرانے کو اس سے بچائے، نہ ہم طلاق دینے والے بنے نہ لینے والے۔ لیکن جو بات اس کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باقی خاوند کے ساتھ باقی رہنا
اس کو موت اور زندگی کا مسئلہ بنایا جائے، یہ ٹھیک نہیں۔ دل نہیں مانتا یہ بات زبان پہ لائی جائے، لیکن منبر شریف کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں شرفاء میں جملہ چلتا ہے، بیٹی اب واپس آئے تو تیرا جنازہ آئے، یہ جملہ اچھا ہے باحیا لوگوں کے ساتھ۔ اب سارے لوگ باحیا بلکہ کیا زیادہ لوگ شرم اور حیا والے ہیں؟ اب جب بیٹی ابا کی سنی ہوئی یہ بات پلے باندھ لیتی ہے، اگر دوسرا فریق حیا والا ہو تو اس کے لیے بنیادی انقلاب لینے کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ لیکن کیا یہ بات عام لوگوں میں انقلاب لاتی ہے، یا ان کی جانب سے استحصال، جس کو آپ ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں، وہ پہلے سے زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ بات کہتے ہوئے ڈرتا ہوں یا کسی کو آزمائش میں نہ ڈالے، لیکن اپنی بیٹیوں کا مرنا اور جینا ہر حالت میں، الفاظ سے غور کر لیجیے، کوئی اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی نہ کرے۔ بیٹیوں کا ہر حال میں مرنا اور جینا اسی آدمی کے ساتھ وابستہ کرنا، اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ رب جلال نے قرآن کریم میں اس حوالے سے پریشان لوگوں کے لیے ایک عظیم شان بشارت دی ہے۔ فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو مر جائیں گے، زمین میں دھنس جائیں گے؟ نہیں۔ بیٹی جب خامن کے نکاح میں تب بھی اس کا رب عرش والا ہے، اور اللہ کروڑ دفعہ ارب دفعہ مصیبت نہ آئے، لیکن اگر حالات کی وجہ سے اب اس میں بیٹی کا کوئی قصور نہیں، بیٹی کے خاندان کا کوئی جرم نہیں، اگر حالات کے تحت جس میں پھر دہراتا ہوں بیٹی اور اس کے خاندان والوں کو کوئی قصور نہیں، تو پھر مرنے کی بات نہیں۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ جو اللہ خامن کے گھر میں اطمینان، سکون، خوشحالی کی زندگی دے سکتا تھا، اللہ کے پاس اس کا متبادل کوئی بندوبست نہیں۔ لیکن پھر آتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کو پکڑتے ہوئے ابتدا ہی طلاق 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 سے نہ کرو، فائد کر کے ہمیں طلاق ہی چاہیے، یہ آخری بات ہے جو اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھنی چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا طلاق کی تیسری صورت کہ بعض صورتوں میں مرد کا طلاق دینا پسندیدہ ہے، بدخلق ہے، چشاپن ہے، گھر میں آئے دن بدمزگی کا ماحول بنا رکھتا ہے، پسندیدہ ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر دے، طلاق دے۔ چوتھی صورت، کچھ حالات ایسے ہیں کہ ان میں طلاق کا دینا واجب ہے، توجہ فرمائیے، ان میں طلاق کا دینا واجب ہے، ضروری ہے۔
دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ قسم بیان کی جائے، لیکن ہمارے دین کا حصہ ہے اور اس میں ہماری خیر ہے۔ ہمارے دین کی ہر بات میں کس کی خیر ہے؟ اللہ پاک کی خیر ہے۔ اللہ محتاج ہے کسی کے؟ اس میں میری آپ کی بیٹیوں کی، میرے آپ کے بیٹوں کی، میری آپ کی نسلوں کی، پوری انسانیت کی خیر ہے۔ تو چوتھی صورت جس میں طلاق کا دینا لازمی ہے، خاتون دین میں کھوتی ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ ایسی صورت میں شریعت کا حکم اس کو جدا کر دو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جو شخص ایسی خاتون کو طلاق نہیں دیتا، اللہ نہ کرے کہ کسی کے گھر میں یہ صورت ہو، تو بیان اس لیے نہیں کرا کہ فلاں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بات حق کی ہمارے سامنے واضح رہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کی بدکرداری کو دیکھتے ہوئے پھر بھی طلاق نہیں دیتا، وہ دیوس ہے، وہ دیوس ہے۔ کتنا سنگین اس کا لقب ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ کو دشمن ہے گھروں کی؟ اور توجہ فرمائیے، اور اللہ کرے میری یہ بات ٹھیک نہ ہو، لیکن عرض کیے دیتا ہوں تاکہ اگر ہو تو ہم اس کا علاج کریں۔ کیا بات ہے؟ اتنے لوگ اللہ نہ کرے ہو، لیکن کیا ایسے نہیں کہ ذاتی معاملات میں برداشت کا دروازہ بند ہے؟ میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ ذاتی معاملات میں بیوی کی طرف سے یا بیوی کے کنبے کی طرف سے کوئی بات اسے نہیں، میں عزت والا ہوں، یہ انسلٹ جو چاہے یہ انسلٹ میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ سب کچھ بھول جاتا ہے، ماں بہنیں اپنا کنبہ بھول جاتا ہے کہ تنہا تو ہی دنیا میں عزت والا نہیں اور بھی خیر۔ لیکن اسی قسم کے لوگ، اسی قسم کے لوگ جب کردار کے غلط ہونے کی بات ہوتی ہے کان و پیٹ کی چلے جاتے ہیں۔ یہ عجب بات ہے، تیرا دماغ خراب ہے۔ جہاں کچھ کرنا تھا وہاں دیوس بنتا ہے، اور جہاں صبر کرنا تھا، کنبے کو چلانا تھا، وہاں اپنے غیر غضب کا ڈنڈورا پیٹتا ہے۔ مکار اور فریبی ہے یہ۔ اللہ کے دین کے لیے غیرت، اصل غیرت وہ ہے جو ذاتی ایثار کرتا ہے، وہ جوان مرد ہے، وہ مرد ہے، وہ مرد ہے کہ بیوی کی زیادتی کو کردار کی نہیں، بیوی کی طرف سے کوتاہی کو برداشت کرتا ہے، یہ مرد ہے۔ لیکن جو دیوس بنتا ہے وہ مرد کہاں سے ہوگا؟ علماء نے لکھا، بے دینی میں عورت کا نماز نہ پڑھنا بھی شامل ہے۔ یہ بات اللہ نہ کرے بجھی بن کے گرے، لیکن علماء امت نے یہ بات بیان کی ہے۔ خاتون نماز نہیں پڑھتی، ایسی صورت میں اس کا رکھنا کہاں سے آیا؟ علماء امت نے یہ لکھا، کہنے کا مقصد خاتون بھی متنبہ ہو جائیں اور ان کے مرد بھی متنبہ ہو جائیں، اس بارے میں دین میں گنجائش نہیں ہے۔
पढ़ना है, मकसद घरों को उजाड़ना नहीं, दीन की बुनियाद पर आबाद करना है। और इसी तरह खातून नमाज पढ़ती अपनी मर्जी से, कोई 10 बजे उठ रही है, कोई 11 बजे उठ रही है, कोई ज़ोहर, ये सारी चीजें तबाही और बर्बादी की राह खोलने वाली। इसी तरह तलाक का वाजिब होना, जब तलाक देना लाजिम है, जब कोई शख्स कसम खाता है कि मैं अपनी बीवी के करीब न जाऊंगा, अब क्या हुआ, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह गुजर गए, उसकी 1 से ज्यादा बीवियां हैं, और वो शरीयत में इजाजत है, या कोई और मामला है, अब वो बेचारी एक ही बैठी है और चाहता है कि उसको और उसके खानदान को खूब तंग करे, न वो खामन वाली न वो बेवा, ये कहानी नहीं चलेगी। रब्बुल आलमीन का वाज़ेह हुक्म है, जिस शख्स ने ये कसम खाई है कि मैंने अपनी बीवी से बाइकाट करना है, 4 माह की मुद्दत है, चाहे तो वापस आ जाए और रुजू कर ले। अगर रुजू नहीं करता, इस्लामी रियासत उसको पाबंद करेगी, उसको तलाक दो। उसकी गर्दन में खामखा अपना बोझ क्यों रखा? इस बारे में सूरा अल-बकरा की 2 आयत 226 और 227 नोट फरमा ली जाए। लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम, उन लोगों के लिए जो अपनी बीवियों के बारे में कसम खाते हैं कि हमने उनके करीब नहीं जाना, तरब्बुस अर्बाअति अश्हुर, 4 माह इंतजार करना है। फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अगर पलट आए तो अल्लाह माफ करने वाले हैं। वइन अज़म तलाक फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, और अगर वो तलाक का पुख्ता इरादा करें तो अल्लाह ताला खूब सुनने वाले कि मर्द क्या कहता है और बीवी रद्द अमल में क्या करती, अलीम, सबको खूब जानते। इस सूरत में जब मर्द को बाइकाट की कसम खाए हुए 4 माह गुजर जाए, अब मर्द का हक नहीं कि एक दिन भी मजदूर लटकाए, या रखे या तलाक दे, और अगर न करे ऐसा तो इस्लामी हुकूमत उसको पाबंद करेगी। 5वीं सूरत तलाक की कि उन सूरतों में, उस सूरत के ज़िमन में जो शक्लें हैं, जो हालात हैं, उनमें तलाक का देना हराम है। तवज्जो फरमाइए, अल्लाह हिदायत दे, घरों में ये हादसात हो रहे हैं। उन हालात में जिनमें तलाक का देना हराम है, पहली बात, खातून बीमारी के दिनों में है या खातून ज़चगी के दिनों में। नोट फरमाइए, बेटियां और खवातीन भी नोट कर रहे हैं, और इन मसाइल का घरों में आम जिक्र कीजिए। इसलिए नहीं कि हम तलाक को आम करना चाहते हैं, इसलिए कि तलाक के बारे में शरई आदाब सुन लें ताकि इस मुसीबत का मदावा हो सके।
جب بیوی بیماری کے دنوں میں ہو یا رچگی کے دنوں میں ہو، اس وقت طلاق کا دینا حرام ہے۔ سوال یہ ہے، اگر کوئی دے دے، اسلامی ریاست اس کو پابند کرے گی رجوع پر۔ یہاں اللہ کرے کہ میں بات واضح کر سکوں، ہمارا دین کیا چاہتا ہے کہ جو کنبہ تشکیل پایا ہے یہ ٹوٹے نہیں۔ پھر سنیے، ہمارا دین کیا چاہتا ہے؟ جو کنبہ تشکیل پایا ہے وہ ٹوٹے نہیں۔ اللہ جانے اس کنبے کے ٹوٹنے سے کتنے دل چور چور ہو جاتے ہیں۔ اسلام پسند نہیں کرتا۔ تو جو بیماری کے دن ہے، وہ ماہانہ بیماری ہو یا زچگی کے دن ہو، عام طور پر مرد کی رغبت خاتون کی طرف کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے۔ صفائی ستھرائی، آرائش بائش عام طور پر ان دنوں میں بیچاری کیا کرے گی؟ تو جب مرد کی رغبت کم ہے تو طلاق کے روکنے کے لیے اللہ پاک نے عورتوں نے جو صلاحیت رکھی تھی ان دنوں میں کمزور ہوتی ہے۔ دیکھیے ہمارا دین کس قدر پر حکمت ہے۔ تو جب عورت کی صلاحیت مرد کی جاذبیت کے لیے کم ہے، اللہ پاک نے اس دنوں میں طلاق دینے کا دروازہ بند کر دیا۔ طلاق ہی نہ دو، اور اگر دو گے تو حرام کام کا ارتکاب کرو گے۔ اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیماری کے دنوں میں یا زچگی کے دنوں میں طلاق دے دے تو اس طلاق کو شمار کیا جائے گا کہ نہیں؟ اس نے حماقت کی ہے۔ اب حماقت کا فائدہ اسے تو نہیں ہے، اس کے کھاتے میں طلاق آ گئی۔ اللہ پاک نے اسے 3 طلاق کا حق دیا تھا، اس احمق نے ایک حق کو ضائع کر دیا۔ پھر سن لیجیے، جن صورتوں میں طلاق کا دینا حرام ہے ان میں سے پہلی صورت بیماری کے دنوں میں، زچگی کے دنوں میں طلاق کا دینا حرام ہے۔ اگر طلاق دے گا اسلامی حکومت اس کو مجبور کرے گی رجوع کا، لیکن طلاق اس مرد کے کھاتے میں چلی جائے گی۔ اسی مقام سے انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز ہوگا، جو دعا ابتدا میں کی آخر میں پھر دہراتا ہوں۔ اے مولا کریم، ہمارے گھروں کو، ہم مسلمانوں کے گھرانوں کو اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ، نہ ہمارے بیٹوں کی جانب سے نہ ہماری بیٹیاں، یا اللہ ہر طرف سے حفاظت فرمانا، نسلوں میں خیر فرمانا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کی خطبہ جمعہ میں یہ بات عرض کرنے کی ابتدا کی گئی کہ طلاق کی 5 احکامات ہیں۔ کچھ صورتوں میں طلاق کا دینا جائز، کچھ صورتوں میں طلاق کا دینا ناپسندیدہ،
کچھ صورتوں میں طلاق کا دینا پسندیدہ، کچھ صورتوں میں طلاق کا دینا واجب، اور کچھ صورتوں میں طلاق کا دینا حرام ہے۔ اس 5ویں صورت پر بات رکی انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی سے آغاز کیا جائے گا۔ احباب توجہ فرمائیں، خطبہ جمعہ کا آغاز خطیب کے حمد و ثنا پڑھنے سے ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب خطیب خطبہ جمعہ کا آغاز کرتا ہے، دروازوں پر فرشتے وہ آنے والوں کے نام لکھنے کے لیے رجسٹر کھولے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ خطیب کے شروع کرتے ہوئے رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں، پھر آنے والوں کے نام نہیں لکھے جاتے۔ اپنا نقصان نہ کریں، اور ٹوٹی ٹوٹی عاجزانہ کوشش بھی ہے کہ بات ایسی ہو کہ سننے والوں کو فائدہ ہو، اور اگر کوئی ساتھی سمجھے کہ یہاں نہیں کہ اور زیادہ فائدے کی بات ہے وہاں تشریف لے جائے، لیکن اپنا جمعہ خراب نہ کرے۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے تشریف لائیے، اور الحمدللہ وقت کی پابندی ہے، 12:55 پہ اذان ہے، اور 1:30 پر اہتمام سے خطبہ ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ مجھ پر اور آپ سب پر اپنا رحم کرے۔ جو پریشان بھائی ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے اطمینان دے، بیماروں کو صحت دے، خیر شدوان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ پہلی صفوں کو مکمل فرما لیجیے۔ بچوں کو غرور لائیے، آئیں گے تو مسجد والے بنیں گے، لیکن ماں باپ بقدر استطاعت ان کو قابو میں رکھیں، پھر بھی شرارت کریں تو کچھ نہیں ہوتا، نہ آسمان پڑے گا نہ زمین چیری جائے گی۔ گھروں میں بھی ہمارے بچے ہیں، بعض میری عمر کے لوگ، اللہ نہ کرے میں بھی ایسا ہی ہوں، میری عمر کے بوڑھے اور بوڑھیاں بچوں ان کی ماں کو گھورتے ہیں، نہ ایسے نہ کریں۔ شوق سے ایک بیٹی ایک باپ بیٹوں کو لے کے آیا ہے تو پیار کی نگاہ سے دیکھیے، گھروں میں گھورتے رہتے ہیں، ناپسندیدہ بات ہے، کم از کم میرے ہاں ناپسندیدہ۔ اللہ کے لیے ہم ایسا نہ کریں، نہ میں کروں نہ آپ کریں۔ بچے ہیں شور ہو گیا، ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، بچے شور ہوتے تو آپ نماز کو چھوٹا کر دیتے۔ ہمارا دین یہ ہے۔ مرد حضرات ہمیشہ شلواریں اور چادریں پتلونیں ٹخنوں سے اوپر رکھیں، ٹخنوں سے نیچے پڑنے کا کسی مسلمان کو کوئی حق نہیں۔ اپنی ایڑیاں تائی پٹی کے اگلے حصے پر رکھیے تاکہ صف اللہ کی توفیق سے ایک دم سیدھی ہو جائے۔